أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمین یا رب العالمین. محرم رشتے کون کون سے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی اس پوسٹ میں یہ بات کی جائے گی کہ محرم کون کون ہے اور کیوں ہے، کون نہیں ہے اور کیوں نہیں ہے، زینت کن کن کے سامنے ظاہر کی جا سکتی ہے اور کن کن کے سامنے نہیں اور کیوں نہیں، اور اگر زینت ظاہر کی جا رہی ہے تو کتنی کرنی ہے۔ مردوں کے درجے، دنیا میں مردوں کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1، وہ جو محرم ہے، جن کے نام یہاں آپ کو بتائے جا رہے ہیں سورہ النور کی آیت نمبر 31 میں، اور کچھ کا ذکر احادیث سے ملتا ہے۔ وہ جو غیر محرم ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں، جیسے دیور، جیٹھ، کزن، فرسٹ ہوں یا سیکنڈ، برادری، خاندان کے لوگ جیسے خالہ کے بچے، ماموں کے بچے، چچا کے بچے، پھپھی کے بچے وغیرہ۔ وہ جو غیر محرم ہیں، جن سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، ان سے نہ نسب یعنی رحم کا، خون کا رشتہ ہے اور نہ سسرالی رشتہ ہے، اور نہ ہی رضاعت کا۔ رضاعت ایک ایسا رشتہ ہے جہاں سے غیر محرم محرم بن جاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ رضاعت بھی ان چیزوں کو حرام کر دیتی ہے جو نسب سے حرام ہو چکا ہو۔ اگر آپ نے کسی غیر کو دودھ پلایا ہے، یا آپ کی بہن نے پلایا ہے، یا آپ کی والدہ نے پلایا ہے، تو پھر وہ بچہ آپ کے محرم میں داخل ہو جائے گا۔ غیر محرم میں سب آ جاتے ہیں، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم۔ دیور اور جیٹھ کے سامنے کیا احتیاط کرنی ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ دیور موت ہے، سو اس سے صاف انداز ہو جاتا ہے اور اندازہ اچھی طرح ہو جاتا ہے کہ عورت ان کے سامنے بہت زیادہ محتاط رہے۔ اکثر انہی رشتوں کی وجہ سے شوہر اور بیوی کے رشتوں میں دراڑیں آنے لگتی ہیں۔ اکثر بہت ہی تکلیف دہ واقعات دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں کہ بیوی دیور یا جیٹھ کے مال سے یا حسن سے متاثر ہوئی اور شوہر اور بچوں سے بے وفائی کی۔ سو اسلام ایسے سارے دروازے بند کرنے پر زور دیتا ہے۔ اگر آپ ایک جوائنٹ فیملی کا حصہ ہیں تو دیور اور جیٹھ سے ریزرو رہنے کی پوری کوشش کریں۔ اپنے لباس، اپنی گفتگو، اپنی باڈی لینگویج کو معروف رکھیں۔ جب آپ باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو خود کو پردے میں چھپا کر نکلتے ہیں۔ کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کون ہیں، نہ کوئی آپ کو پہچانتا ہے اور نہ جانتا ہے۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب آپ گھر میں ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ رشتہ دار گھر میں آتے ہیں اور کئی دن گھر میں رہتے ہیں۔ یہ رشتے بہت نازک ہوتے ہیں۔ پھر جو محرم رشتے ہیں ان کے مزید درجے ہیں۔ محرم رشتے کون سے ہیں اور زینت کن کے آگے کیسے اور کتنی ظاہر کرنی ہے؟ ان کو ابدی محرم بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا شوہر کے علاوہ۔ اس میں رحم کے رشتے، سسرالی رشتے جس میں صرف سسر ہی آتا ہے، اور اس کے علاوہ رضاعت کے رشتے آتے ہیں۔ پھر جو محرم رشتے ہیں ان کے مزید درجے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے آتا ہے شوہر۔ شوہر کے سامنے ساری کی ساری زینت کھول سکتے ہیں، کیونکہ شوہر سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ ہر قسم کی زینت اس کے سامنے جائز ہے۔ نمبر 2، باپ۔
اس میں دادا، نانا، پردادا، پرنانا، سسر سب آ جاتے ہیں۔ یہ عمر میں بڑے ہوتے ہیں، ان کے سامنے ایسی زینت نہ دکھائیں جیسی شوہر کے سامنے کر رہے ہیں۔ ان سب میں کچھ نہ کچھ فرق ہے، مگر اتنی سختی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ سے عمر میں بڑے ہیں۔ ان کا اور آپ کا مختلف رشتہ ہے۔ باپ کے سامنے اگر دوپٹہ سر سے اترا ہوا ہو، یا لپسٹک لگی ہو، یا بال کھلے ہوں، تو اتنا فرق نہیں پڑتا۔ سسرالی رشتوں میں سسر کے علاوہ داماد بھی ہے، کیونکہ وہ آپ کی بیٹی سے نکاح کے بعد آپ کا ابدی محرم بن چکا ہے۔ بھائی سگے ستیلے، بھانجے بھتیجے سگے ستیلے اگر یہ جوان ہیں تو ان سے معاملہ تھوڑا مختلف ہوگا۔ یعنی بھائی 1 سال چھوٹا ہے تو اس کے سامنے دوپٹہ اتار کر، بال کھول کر، میک اپ کر کے گھومنے سے پرہیز کریں۔ شیطان خرابی ڈال سکتا ہے، کیونکہ یہاں جذبات مختلف ہیں، احتیاط ضروری ہے۔ اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، پوتے، نواسے، پڑپوتے، پڑنواسے، سگے ستیلے، اس میں بھائی کے بھی پوتے نواسے آ جاتے ہیں، ان کے سامنے زینت ظاہر کر سکتے ہیں، مگر ساری نہیں۔ احتیاط پھر بھی رکھیں، مگر بہت سختی بھی نہیں ہے۔ ماموں اور چچا، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ماموں اور چچا بھی محرم رشتے میں آتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے رضاعی رشتے سے ماموں اور چچا کو محرم میں داخل کر کے ان کے سامنے آنے کی اجازت دی تھی۔ اس سے اصل خود بخود آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی اگر بھتیجا چچی کے سامنے آ سکتا ہے تو بھتیجی چچا کے سامنے آ سکتی ہے۔ بھانجی بھی اپنی خالو کے سامنے آ سکتی ہے، اور بہن بھی اپنی بہنوئی کے سامنے، مگر کب تک یہ آگے دیکھتے ہیں۔ ابدی محرم سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور اس میں چچا اور ماموں بھی شامل ہیں۔ چچا اور ماموں کے سامنے زینت کھول سکتے ہیں، ان کے ہاتھ سے ہاتھ لگ جائے یا ہاتھ ملائیں، اجازت ہے۔ نسب سسرال کے محرم رشتوں میں رضاعت کے رشتے بھی شامل ہیں، ان کے ساتھ سفر کر سکتی ہیں، تنہائی میں بیٹھ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے کہ یہ محرم میں آتے ہیں، مگر پھر بھی ایک حد ضروری رکھیں، کیونکہ عورت کسی بھی مرد کے اندر اپنے لیے جنسی جذبات دیکھتی ہے تو فوراً پہچان لیتی ہے، چاہے وہ محرم ہو یا نہ محرم۔ پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ اپنے دل سے فتویٰ لو، خواہ لوگ تمہیں فتویٰ دیں۔ اگر کسی رشتے میں شک پڑ جائے تو احتیاط لازم ہے۔ ایک لڑکی اگر ماموں کے گھر رہتی ہے اور اسلام کی روح سے ماموں محرم رشتہ دار ہے، باپ بھی بھائی بھی، مگر ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ دن رات جو کچھ ساتھ بیٹھ کر دیکھا جا رہا ہے، فلموں، ڈراموں، ڈانس، گانوں کی شکل میں دیکھا یا سنا جا رہا ہے، اس نے ان رشتوں میں ہوس اتنی بڑھا دی ہے کہ انہی رشتوں میں بہت سی برائیاں بہت تیزی سے جنم لے رہی ہیں۔ لکھتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے، اپنے ہی باپوں اور بھائیوں کے ہاتھوں بیٹیاں اور بہنیں محفوظ نہیں ہیں، حتیٰ کہ بہن بھائیوں کو الگ الگ نہ سلانے کی وجہ سے وہاں بھی کافی شرمناک واقعات دیکھنے اور سننے میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں اور ان کے جواب میں ہونے والی رسوائیوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ چھوٹی عمر کے بچے، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ 1500 سال کے بعد بچے بھی عورت کی چھپی باتوں سے واقف ہونے لگیں گے، اس لیے خاص لفظ آیا ہے، وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں، یعنی چھوٹے بچے، چاہے اپنے ہوں یا کسی کے بھی ہوں، ان کو جب تک کچھ نہ پتا ہو
اور ان میں کوئی جنسی کشش محسوس کرنے کی صلاحیت پیدا نہ ہوئی ہو، مملوک غلام، اس سے حجاب ویسا نہیں جیسے عام مردوں سے ہے، یا ایسے نوکر جو جوانی کی حد سے گزر چکے ہیں اور ذہنی غلامی میں رہے ہیں اور آپ سے نظریں جھکا کر بات کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، ان کے دلوں میں شادی کا خیال بھی نہیں ہے، مگر ان سے بھی بات کرتے ہوئے احتیاط کریں، ان کی سوئی ہوئی خواہشات نہ جگا دیں۔ آپ اپنی عورتیں علماء کے اس بارے میں 3 رائے ہیں: مسلمان عورت، مگر سب نہیں، وہ جو قابل اعتبار ہو، ان کے سامنے زینت کھول سکتے ہیں، مگر سب نہیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا حسن باہر اپنے شوہروں یا غیروں کو جا کر کھول دیں۔ غیر مسلم عورتوں سے بھی احتیاط کریں۔ امام راضی کہتے ہیں کہ تمام مسلمان عورتوں سے پردہ کریں۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ خواتین اپنی ساتھی خواتین دوستوں کے محاسن اپنے شوہروں سے ڈسکس کرتی ہیں، ان کو بتاتی ہیں کہ ان کا فلاں پردہ کرنے والی دوست یا رشتہ دار دیکھنے میں کیسی اور اتنا مکمل نقشہ کھینچ دیتی ہے کہ شوہر کا دل اس پر آ جاتا ہے، اور پھر شوہر یا بھائی یا بیٹا اس عورت سے شادی یا کوئی بھی غلط رشتہ قائم کرنے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، مخنث، جو نہ مرد ہے اور نہ عورت۔ حضرات سے کیا معاملہ ہے؟ علماء کی رائے ہے کہ اگر ان کو عورتوں میں دلچسپی نہ ہو تو گھر آ سکتے ہیں، یعنی ان میں عورتوں والی خصلتیں زیادہ ہوں اور مردوں والی کم، بدو ہوں، عقلی طور پر کمزوری ہو، ورنہ نہیں، کیونکہ ام سلمہ کے گھر ایک مخنث آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد نے ایک بار اسے عورتوں کے محاسن پر ام سلمہ کے بھائی سے باتیں کرتے سنا، سخت ناراض ہوئے اور اس کا داخلہ اپنے گھر میں منع فرما دیا، بلکہ اسے مدینہ سے بھی نکلوا دیا تھا اور دوسرے مخنثوں کو بھی منع کر دیا تھا۔ نامحرم رشتے جن سے پردہ کیا جائے گا اس میں دیور، جیٹ، کزنز، فرسٹ ہوں یا سیکنڈ، اس میں والد کے کزنز بھی آ جاتے ہیں، پھر خالہ کے بچے، ماموں کے بچے، چچا کے بچے، پھپھی کے بچے، مگر احادیث سے 2 چیزیں ملتی ہیں۔ فرسٹ کزن اگر عمرہ رسیدہ ہوں یعنی ماں باپ کی عمر کی ہوں تو ان کے سامنے چہرہ کھول کر آیا جا سکتا ہے۔ اس کی دلیل ہے کہ ام ہانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد کی چچا زاد بہن تھی، ابو طالب کی بیٹی تھی۔ یہ آپ کے سامنے آتی تو ہاتھ اور چہرہ کھلا ہوتا تھا، وہ آپ سے عمر میں بڑی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، انہی کے گھر میں پلے تھے۔ ایسے ہی عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حقیقی چچا تھے، ان کے بیٹے کا نام فضل بن عباس تھا، اور ربیہ بن حارث بھی عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ یہ دونوں جب زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر آتے، جبکہ زینب رضی اللہ تعالی عنہما ان کی سگی پھپھی زاد بہن تھی اور ربیہ کے والد سے بھی وہی رشتہ تھا، مگر وہ دونوں کے سامنے نہ آئیں اور پردے کے پیچھے سے بات کی۔ یہ ہے فرق۔ وجہ یہ تھی کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہما بھی جوان تھی اور کزنز تھیں۔ ایسے ہی جہاں رضاعت کی وجہ سے شکاتے ہوں تو احتیاط کریں، سو عورت باوقار انداز اختیار کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ وقتی محرم، وقتی محرم 3 ہیں: بہنوئی، خالو، پھپھا۔ بہنوئی جس سے آپ کی سگی بہن کی شادی ہوئی ہو، یا خالو جس سے سگی خالہ کی شادی ہوئی ہو، یا سگی پھپھی جو آپ کے پھپھا کے نکاح میں ہو۔ جب تک وہ نکاح میں ہے وہ وقتی محرم ہے۔ اس بارے میں علماء کی 2 رائے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ پردہ کرنا ہوگا
اور کچھ کہتے ہیں کیونکہ بہن یا خالہ یا پھپھی نکاح میں ہے سو پردہ نہیں کریں گے، مگر جیسے ہی نکاح ختم ہوگا وہ نامحرم کی لسٹ میں آ جائیں گے اور ان سے پردہ کرنا ہوگا۔ اسی طرح ایک وقت میں پھپھی اور بھتیجی ایک نکاح میں نہیں داخل ہو سکتی، اور ایسے ہی خالہ اور بھانجی بھی، اور اسی طرح دو سگی بہنیں بھی ایک ہی نکاح میں داخل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ایک کو طلاق نہ دے دے اور اس کی عدت پوری نہ ہو جائے۔ باقی جتنے بھی نامحرم ہیں ان سے پردہ کرنا ہوگا، اور ان سے اگر بات کرنی پڑ جائے تو معروف طریقے سے ہوگی، اس طرح کہ نہ تو ان کو بھائی بنانا ہوگا، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ غیر لڑکوں کو بھائی بھائی کہہ کر گھروں میں داخل کر لیا جاتا ہے، یا ان سے اسکول، کالج، یونیورسٹی یا آفس میں یا کسی بھی ورک پلیس میں بھائی کہہ کر ایک خاص تعلق قائم کر لیا جاتا ہے۔ ان سے دکھ شیئر ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو سب سے پہلے خوشی کی خبر دی جا رہی ہوتی ہے، وہ آپ کہیں لے جا رہے ہیں، کہیں سے لا رہے ہیں، سمجھ لیں یہ سب شیطان کے داؤ پیچ ہے جن سے وہ عورتوں کو مردوں کے ساتھ فتنے میں مبتلا کرتا ہے۔ اس سے بچیں، نامحرم مردوں سے ہر طرح کی غیر ضروری گفتگو سے پرہیز کریں۔ اگر آپ ان کی اصلاح کرنے نکلی ہیں تو محتاط ہو جائیں، آپ فتنے میں پاؤں رکھ رہی ہیں، واللہ عالم۔ اب ان آیات پر دوبارہ غور کریں۔ سورہ النور، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا بُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أو أبناء بؤولتهن أو إخوانهن أو بني إخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى أربعة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ سورہ نور، آیت نمبر 31۔ ترجمہ: اور ایمان والیوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو جگہ اس میں سے کھلی رہتی ہے، اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے خاوندوں پر، یا اپنے باپ یا خاوند کے باپ، یا اپنے بیٹوں یا خاوند کے بیٹوں، یا اپنے بھائیوں یا بھتیجوں یا بھانجوں، یا اپنی عورتوں پر یا اپنے غلاموں پر یا خدمت گاروں پر جنہیں عورت کی حاجت نہیں، یا ان لڑکوں پر جو عورتوں کی پردہ کی چیزوں سے واقف نہیں، اور اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ ماریں کہ ان کا مخفی زیور معلوم ہو جائے۔ اور اے مسلمانوں، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو، اللہ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اور اے مسلمانوں، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ مزید 7 لفظوں کی صورت میں محرم اور غیر محرم۔ محارم یعنی وہ اشخاص جن سے عورت کو پردہ نہیں ہے، وہ یہ ہیں: نمبر 1 شوہر، نمبر 2 باپ، نمبر 3 چچا، نمبر 4 ماموں، نمبر 5 سسر، نمبر 6 بیٹا، نمبر 7 پوتا، نمبر 8 نواسا، نمبر 9 شوہر کا بیٹا، نمبر 10 داماد، 11 بھائی، نمبر 12 بھتیجا، 13 بھانجا، نمبر 14 مسلمان عورتیں، نمبر 15 کافر باندی، اور 16 ایسے مدہوش جن کو عورتوں کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں۔ نامحرم رشتہ دار یعنی وہ رشتہ دار جن سے پردہ فرض ہے، وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 خالہ زاد،
نمبر 2 ماموں زاد، نمبر 3 چچا زاد، نمبر 4 پھپھی زاد، نمبر 5 دیور، نمبر 6 جیٹ، نمبر 7 بہنوئی، نمبر 8 نندوئی، نمبر 9 خالو، نمبر 10 پھپھا، نمبر 11 شوہر کا چچا، نمبر 12 شوہر کا ماموں، نمبر 13 شوہر کا خالو، نمبر 14 شوہر کا پھپھا، نمبر 15 شوہر کا بھتیجا، اور نمبر 16 شوہر کا بھانجا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور رشتوں کی حفاظت اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، واحسن الجزاء، فی امان اللہ۔